نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم کھانے والے کا امتحان، یعنی جو ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہے، کم کھانا چاہتا ہے اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اس کا امتحان کیا ہے؟ کم کھانے کی عادت بنانے کے لیے اس کے لیے جدوجہد اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہمدرد ہوتے ہیں جو ہمیں کمزوری سے ڈراتے ہیں اور اس طرح نفسیاتی دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ پھر کم کھانے کی برکت سے نظام انہضام میں بہتری آنے کا سبب ہو سکتا ہے، کھانا جلد ہضم ہو جائے اور جلدی بھوک لگنے لگے اور اس طرح کھانے کی رغبت مزید بڑھنے لگے۔ نیز جب بھی کہیں کھانا پک رہا ہوگا تو اس کی خوشبو سے دل دماغ جب معطر ہوتا ہے تو پھر بھی رال ٹپک پڑتی ہے، جی چاہے گا بس آج تو ڈٹ کر ہی کھا ڈالوں۔ اسی طرح اگر گھر میں مختلف قسم کے کھانے ڈشز وغیرہ تیار ہوں، ان کی خوشبوئیں بالخصوص رمضان المبارک میں بھوک پیاس اور سامنے لذیذ کھانوں کا جب دسترخوان سجا ہو، اور اس کے علاوہ بقرعید میں گوشت کے انبار، سیخ پر چڑھی ہوئی بوٹیوں کے بھوننے کی بھوک بھڑکانے والی خوشبوئیں بسے ہوئے دھوئیں اور قسم کے پکوان ہمارا امتحان لے سکتے ہیں، مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادتوں میں افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند روز بھوکا رہنے سے، ڈائٹ کرنے سے اور پھر اس پر عادت نہ بنے، یعنی پختہ ارادہ نہ ہو، بندہ اس پہ فوکس نہ کر پائے اور خوب کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو جائے، مگر ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، بار نئے سرے سے ترکیب بناتے رہیں۔ مثلاً کبھی بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 دن کی ڈائٹ کریں، اسی طرح مختلف طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 دن تک کم کھانے کی بھی عادت بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم عادت بن جائے گی۔ جب بندہ 40 دن کم کھانے کی عادت ڈالتا ہے تو 40 دن کا پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح بندے کو یہ عادت مل جاتی ہے۔ بھوک سے کم کھانے کی عادت پڑ جائے، اس نیت سے کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کھانے کی حرص و رغبت دور ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہر ماہ جب کھانے کی حرص پر ابھرنے لگے، یعنی کہ تو کم از کم ایک بار کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ میں نے اپنی صحت کو بحال کرنا ہے، میں نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے، میں نے اپنی چربی کو کم کرنا ہے، میں نے جان لیوا بیماریوں سے بچنا ہے۔ جب اس طرح کا بندہ ذہن بناتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر بھوک سے کم کھانے کی ابھی تک عادت نہیں بنی تو اس کے لیے عادت بنانی پڑے گی۔ اللہ اکبر! اگر ہم پکا ارادہ کر لیں اور بھوک سے کم کھانا شروع کر دیں تو اس سے ہمیں بے شمار فائدے ملیں گے، بہت ساری بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ڈاکٹروں کے چکروں سے نجات مل جائے گی، اور مہنگے ٹیسٹوں سے بچ جائیں گے، ہاسپٹل وغیرہ میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر! تو ایسا شخص نفس و شیطان کے مشورے کے مطابق نت نئی لذتوں کے لیے راہیں ہموار کرتا رہے گا اور مختلف قسم کے کھانے بنانے کے طریقے معلوم کرتا رہے گا، بازار سے کتابیں لاتا رہے گا اور مختلف ہیلے بہانے سے لذیذ غذائیں منگاتا، بار کھاتا، بیت الخلاء کے خوب چکر لگاتا، جسم پر چربی چڑھاتا، بدن بڑھاتا، ڈاکٹروں کو اپنا بگڑا ہوا پیٹ دکھاتا اور علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہاتا رہے گا، حالانکہ اس کی بیماریوں کا علاج خود اس کے پاس موجود ہے۔ اگر پیٹ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو بھوک سے کم کھائیں، تو اس طرح ہم بہت سارے امراض سے بچ سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے بچ سکتے ہیں۔ مگر جس نے اپنی زندگی کا اصول ہی کھانا بنا لیا ہو، نہ کہ ہمیں
کھانے کے لیے جینا چاہیے بلکہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، اور جینے کے لیے ہمیں معتدل یعنی تھوڑا سا کھانا کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو زندگی ہے اگر وہ بھرپور طریقے سے صحت والی، تندرستی والی، طاقت و ہمت والی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی خوراک پر، اپنے کھانوں پر توجہ دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔